نقابت اور خطابت یہ ہے بولنا. کیا ہے؟ بولنا. سامعین محترم، میٹرک تک میں وہ فرد ہوں جو کلاس میں سب سے زیادہ چپ رہتا تھا. میٹرک میں نے منہاج القرآن کو جوائن کیا، اللہ نے میرے مقدر میں لکھا. MSM میرا پہلا فورم ہے، جنرل سیکرٹری کی پہلی ذمہ داری ملی. بس جو ہی منہاج القرآن کے ساتھ نسبت جڑ گئی، ایک حضور شیخ الاسلام کا خطاب سنا، ایک جملہ سنا تھا. ہمارے قائد نے فرمایا کہ بولنا چاہو، بولنا شروع کرو، زبان بولنے لگ جائے گی. بولنا چاہو تو بولنا شروع کرو، زبان بولنے لگ جائے گی. تو سامعین محترم، اس ولی کی زبان سے یہ جملے سنے تھے، رب کائنات نے شرح صدر عطا فرمایا. اب میں بولتا رہ تو بندے کہنے خدا دنا علامہ صاحب بس کرو، جی میں تسی ان اندروں کہندے پے ہو، رجے بیٹھے ہو نا. تو سامعین محترم، یہ فن نقابت اور فن خطابت کیا ہے؟ اب زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. آج میں آپ کو ایک کلام صرف پہنچا کے جاؤں گا، اور یہ کلام ہم سارے کے سارے مل کر پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ مل کر پڑھیں گے. نقابت سے ہم آغاز کریں گے. کھڑا کر. نقابت سے آغاز کریں گے. اگر تمام احباب ناراض نہ ہوں تو ہم کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر ہم کوشش کریں کہ یہ ہمیں جو اللہ نے زبان عطا کی ہے، یہ زبان اللہ کے محبوب کے نام کے لیے کھل جائے. اور جب زبان چلے تو رب کائنات ہمارا سینہ بھی وہ سینہ بنا دے جس میں بستہ مدینہ ہے. تو میں اب اصول آپ کو نہیں بتانے لگا، لیکن ایک نقطہ صرف سمجھانے لگا ہوں کہ نقابت جب آپ شروع کریں گے تو کلام آپ کو محترم حافظ صاحب بعد میں دے دیں گے، لیکن انداز یہ ہوتا ہے کہ آغاز آہستہ سے ہوتا ہے. آغاز آہستہ سے ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی آواز کو، سپیڈ کو تھوڑا بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اس کو یوں بعض سمجھانے والوں نے سمجھایا ہے کہ یوں سمجھے کہ غبارہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور غبارے کو کیا کرتے ہیں؟ ہوا بھرتے ہیں. تو جب پہلی بار اپنا پھونک اس میں دیتے ہیں تو کیا پہلی بار وہ پھول جاتا ہے؟ نہیں، آہستہ آہستہ وہ پھولتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے. لیکن ایک مقام آتا ہے کہ غبارہ پھٹ جاتا ہے. تو جب آپ نقابت کے کلام کے اینڈ کی طرف جا رہے ہوں تو آپ یوں سمجھیں کہ آہستہ آہستہ غبارے میں ہوا بھرنا شروع کی، اینڈ پہ جا کے غبارہ پھٹانا ہے. آپ سمجھیں گے کہ پھر آپ کا گلا بھی کیسے کس مقام پہ جائے گا، اور آپ کو یہ انداز کیسے سمجھ آئے گا. تو سامعین محترم، بڑا خوبصورت کلام ہے. محمد احمد ابوبکر دونوں سائڈ پہ آ جائیں. یہ کلام ہم پہلے سارے مل کے پڑھیں گے. آپ اس طرح، اور کلام پڑھتے ہوئے اپنے اشارات، ہاتھوں کا اشارہ یہ خوب کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک عرض گزاروں اے مولا، ایک روز مجھے مر جانا ہے. ایک عرض گزاروں اے مولا، ایک روز مجھے مر جانا ہے. یہ دنیا ایک سرائے ہے، آخر مجھ کو گھر جانا ہے. پر جب تک جان سلامت ہے، وہ ورد زباں سبحان اللہ، ہر سانس پکارے لا الہ، ہر دھڑکن بولے الا اللہ. میں کمتر ہوں ایک ذرہ ہوں، تو عرفہ ہے تو اعلیٰ ہے.
تو میرے ذہن پہ حاوی ہے، تو میری سوچ سے بالا ہے، سب رنگ ہے تیری قدرت کے، ہر چیز کو حسن میں ڈھالا ہے، ایک بجلی روشن روشن ہے، ایک بادل کالا کالا ہے، مٹی سے خوشبو پیدا کی، پتھر سے رزق نکالا ہے، کیڑے سے ریشم بنوایا اور بیچ میں جنگل ڈالا ہے، جو دھڑکن دھڑکن جپتی ہے وہ تیرے نام کی مالا ہے، جو آنگن آنگن اترا ہے، جو آنگن آنگن اترا ہے، تیرا پر نور اجالا ہے، جو گلشن گلشن چمکا ہے وہ تیرا رنگ نرالا ہے، جو ساون ساون برسا ہے تیرا ہی ایک حوالہ ہے، میں تیرا عاصی بندہ ہوں، میں تیرا عاصی بندہ ہوں، میں تیرا عاصی بندہ ہوں، تو مالک رحمت والا ہے۔ اب سامعین غور کریں، اب کلام اپنے اختتام کے بالکل قریب چلا گیا، لیکن پورے کلام کے اندر جب ہم نے چناؤ کیا تو ہم اس کلام پہ نقطہ عروج کی طرف بڑھنے لگے۔ اب عروج پہ گئے نہیں، بڑھنے لگے۔ وہ جملہ کون سا ہے؟ میں تیرا عاصی بندہ ہوں، تو مالک۔ اب دوبارہ جب اس کو لے کے چلیں گے تو آگے اس سے 3 اشعار رہ گئے۔ اب ہماری آواز، ہمارا انداز، ہمارے ہاتھ جو ابھی تک جھجک رہے ہیں، ہاتھ کھولیں گے، ہم اس سے اب آگے چلیں گے۔ اب جب دوبارہ اسی شعر کو لے کے چلنا ہے تو تھوڑا سا انداز نیچے لانا ہے، یعنی ایک بار اینڈ کیا تھوڑا سا اوپر لے جا کر، اگر کلام آگے رہتا ہے تو دوبارہ اسی شعر کو لے کے چلنا ہے۔ جیسے آیہ کریمہ آپ پڑھتے ہیں، اگر سانس درمیان میں ٹوٹ جائے تو طریقہ کیا ہے؟ پیچھے سے دوبارہ وہ کلمات لے کے چلتے ہیں۔ تو آپ نے درمیان میں رک لیا، سانس بھی مل گیا، ایک پیغام بھی دے دیا، اب دوبارہ جب بڑھنا ہے تو پھر پیچھے سے انہی کلمات کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن زبان کے اندر جو دبدبا تھا وہ ایک بار آپ نے دیا ہے، اب تھوڑا سا نیچے آنا ہے، پچ کو نیچے لانا ہے۔ اب کیسے آگے چلیں گے؟ میں تیرا عاصی بندہ ہوں، تو مالک رحمت والا ہے، جند جان امانت ہے تیری، جند جان امانت ہے تیری، مجھے تو نے ہی تو پالا ہے، ایک تیرے ہاتھ نے تھاما ہے، مجھے جب بھی جگ نے ٹالا ہے، ایک تیری یاد سہارا ہے، ایک تیرا اسم اجالا ہے، رکھ اس کے صدقے لاج میری، رکھ اس کے صدقے لاج میری، جو کالی کملی والا ہے۔ تو اب سامعین محترم، آپ نے غور کیا کہ نقابت کی طرف جب جائیں گے آپ اس انداز سے تیاری کرنا شروع کریں گے، بولنا شروع کریں گے۔ زبان کھلی ہے کہ نہیں کھلی؟ ذہن کچھ کھلا ہے، اور صرف زبان اور ذہن نہیں، اگر دل میں کوئی محبت اور چاہت ہو تو دل بھی حضور کے راستے میں کھل جاتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھیں۔